السلام علیکم، میں رضوان چودھری۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو بظاہر جو ہے وہ بڑا ایزی لگتا ہے لیکن بتانے میں بہت مشکل لگتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آٹو بایوگرافی، جو سیلف کے بارے میں دوسروں کو بتانا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کدھر رہتے ہیں، آپ کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کا لائف کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ یہ بیسیکلی خود کے بارے میں جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کسی کو بھی۔ اور جب ہم آٹو بایوگرافی کی بات کرتے ہیں، آٹو کا مطلب ہے سیلف، بایو کا مطلب ہے زندگی یا لائف، گرافی کا مطلب ہے جو وہ سورس جس کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے۔ آپ بک لکھ کر بتا رہے ہیں، آپ کوئی اپنا ویڈیو بنا کر بتا رہے ہیں، یا آپ وربلی کس کو جو ہے اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، وہ گرافی میں آتا ہے۔ تو اس طرح آٹو بایوگرافی 3 ورڈ سے مل کے بنا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بارے میں جو ہے سیلف کے بارے میں دوسروں کو بتانا۔ یہ بظاہر جو ہے وہ آسان ہے لیکن ایک مشکل کام ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو احاطہ کیا جائے ایگزامپل کے ساتھ۔ آج میں اپنی آٹو بایوگرافی کے ذریعے جو ہے وہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اپنا آٹو بایوگرافی کے بارے میں بتانا ہو تو وہ اس طرح بتا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، سیلف کی بات کرتا ہوں۔ جو میری جائے پیدائش ہے، جہاں میں پیدا ہوا ہوں، جس سرزمین پہ میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بیسیکلی میں پاکستان میں ڈسٹرکٹ بہاولپور، تحصیل حاصل پور، اور تحصیل حاصل پور کا ایک گاؤں ہے، وہاں میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کا نام ہے 151 مراد۔ اور بیسیکلی جو میری فیملی ہے اس کا تعلق ایگریکلچر سے ہے۔ والد صاحب جو ہے وہ ایک فارمر ہیں اور ایگریکلچر سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ تو جو میری ایجوکیشن ہے وہ ایک پرائمری اسکول سے ہوتی ہے، گاؤں کے ایک پرائمری اسکول سے۔ کچھ دیر میں وہاں پڑھا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ میں شہر شفٹ ہو جاتا ہوں، اور شہر میں جو ہے اپنا مسلم ماڈل ہائی اسکول میں میں نے 9 تک جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اور 9 سے جو ہے وہ آگے میں ہائی اسکول میں چلا جاتا ہوں، 9 میں ہائی اسکول میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں شفٹ کر جاتا ہوں سر سید میں۔ تو اس طرح میٹرک جو ہے وہ میری سر سید سے ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں ادارے جو ہیں یہ حاصل پور کے بہت اہم ادارے ہیں۔ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول جہاں سے میں نے ایجوکیشن کی، ایک مسلم ماڈل ہائی اسکول جو پرائیویٹ ادارہ ہے وہاں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی، اور ایک سر سید جو اس ٹائم جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ ایجوکیشن میں پرفارم کر رہا ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے ایف اے کیا، وہ بھی میں نے سر سید کے ذریعے کیا اور اسی اسکول کے ذریعے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج حاصل پور سے جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد گریجویشن کی جو تعلیم ہے وہ میں نے تحصیل سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں لاہور میں چلا گیا، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ڈپلومیسی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی سے ماسٹر کیا۔ ماسٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ میں بیسیکلی اب میں وہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے۔ یہ میرا اکیڈمک ریکارڈ ہے، میں 1 کلاس سے لے کر اپنا ماسٹرز کرنے تک، اور یہ میری ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ تھا۔ پھر میں نے اپنا باقاعدہ جو ہے وہ کیریئر، پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ جوائن کیا، اور وہ کہاں سے کیا کہ جیسے ہی میں نے ماسٹر جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد مجھے اپرچونٹی ملی سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کے لیے ایز اے سوشل ورکر۔ تو تب میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ مظفر گڑھ سے ایز اے سوشل ورکر جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور تقریباً 2010 سے جو ہے وہ میں نے جاب ایز اے پروجیکٹ آفیسر نیکو جاپان میں اور سیفز میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اور 2017 تک میں نے یہ کام اپنا کیا۔ گورنمنٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز تھی اس میں کیا۔ پھر اس کے علاوہ میں نے عمران خان فاؤنڈیشن میں بھی کام کیا، CDRS میں بھی کام کیا۔ تو پھر کچھ ایسی وجوہات آئیں جس کی وجہ سے ڈونرز کو یہاں سے جانا پڑا، تو وہ میں اس کام کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکا، پھر وہ مجھے چینج کرنا پڑا۔ اور جب وہ چینج کرنا پڑا تو پھر مجھے پسند تھا کہ کسی کو لیکچر دینا، پڑھانا، تو تب میں نے پنجاب کالج اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کیمپس کو جوائن کیا۔ تو 4 سال میں نے وہاں جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ کام کیا، ایجوکیشن کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کام کو بھی چھوڑ کر پھر میں نے سوچا کہ مجھے اور کوئی کام کرنا چاہیے، تو پھر میں نے ایگریکلچر کو جوائن کیا، اور جو ہمارا بیسک اور پروفیشنل کام تھا وہ میں نے اڈاپٹ کیا۔ تو پھر میں نے ایگریکلچر کا جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ساتھ میرا انٹرسٹ تھا
مینز میڈیا میں کام کرنا، سوشل میڈیا کیونکہ ایکٹیو ہے آج کل، اور وہاں اپنی آواز کو بلند کرنا، سوسائٹی کے متعلق بات کرنا، لوگوں کے متعلق بات کرنا، آپ پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کرنا۔ تو پھر میں نے ایک اوورسیز میگزین ہے وطن انٹرنیشنل، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، اور ایز اے والنٹیئر میں اس میں لکھتا بھی ہوں اور اس میں اپنا ویڈیو بھی بناتا ہوں، اور لوگوں کی جو خیالات ہیں ان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ اجاگر کرتا ہوں۔ تو یہ ایک میرا شوق تھا جو میں نے کیا۔ تو یہ میری پروفیشنل ہسٹری ہے، جو میں نے ایک این جی او سے کام سٹارٹ کیا اور اب ایگریکلچر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ وہ یہ وقت کے ساتھ چینج ہونا پڑتا ہے، جس طرح کی پاکستان کی سچویشن ہے اور جہاں روزگار ملے وہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ ایک پروفیشنل جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ آپ فیوچر میں اپنا آبجیکٹیو کیا رکھتے ہیں، مینز آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ میرا جو ذاتی طور پہ جو میرا زندگی کا آبجیکٹیو ہے وہ سوشل ورک ہے، مینز لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ پروفیشنل لائف میں روزگار ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آبجیکٹیو یہ ہے کہ جہاں بھی لوگ جو ہیں ابتر ہیں، لوگوں کی سچویشن خراب ہے، اس کو اجاگر کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، چاہے میں ایک پانی کا گلاس کیوں نہ پلا سکوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کام آنا، چاہے وہ اپنا زبان کے ساتھ کوئی ان کی بات کو جو ہے ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے، چاہے جتنی استعداد دی ہوئی ہے وہ سیلف کے ساتھ، فنانس کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، لیکن یار اب میری پہلی پرائورٹی میں میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ لوگوں کے کام آنا، سوشل ورک کرنا، یہ جو ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو بڑا میرا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے کام کرنا، کیونکہ انوائرمنٹ ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن ہو چکی ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم بن چکے ہیں، لوگ زیادہ تر بیماریوں کا شکار جو ہے وہ پولیوشن کی وجہ ہے۔ تو اس کے لیے درخت لگانا، اس کی اویئرنیس کمپینز کرنا، تو وہ دوسرا میرا بڑا آبجیکٹیو ہے۔ تیسرا جو میرا بڑا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس دینا، کیونکہ ہمارے ہاں ووٹ کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، وڈیرا ہے، جگیردارانہ نظام ہے، اور لوگ جو ہے یہاں آ کر ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ اپنا غریب ہیں، اپنا جو مہنگائی اور بےروزگاری میں پسے ہوئے ہیں، ان کو بلیک میل کر کے، ان کو جو ہے وہ لالچ دے کر ان کے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ان لوگوں کو اویئرنیس دینا، ان کو بتانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو جو ہے وہ رائٹ دیا گیا ہے، ایک نعمت دی گئی ہے جس سے آپ اپنا بہتر حکمران چن سکتے ہیں، اس کی اویئرنیس دینا ہے۔ میرے بیسیکلی یہ تینوں آبجیکٹیو ہیں جس پہ میں نے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں بتانا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے اویئرنیس دے سکوں کہ کس طرح اپنے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ اس کو تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پھر اندازہ ہو سکے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں آپ بات کریں، پھر آپ اپنی اکیڈمی کے بارے میں بات کریں، جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا آپ نے ایجوکیشن حاصل کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات بتائیں، اور پھر ایجوکیشن کے بعد جو آپ پروفیشنل کیریئر لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں، اور پھر لاسٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کا زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے، اور زندگی کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ کو کان دی ہیں سننے کے لیے، آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، ٹھیک ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہے، سوچنے کے لیے سینسز دی ہیں، آپ ان کا استعمال کرتے ہیں، اور جو آپ ان کا جب استعمال کرتے ہیں تو تب آپ میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب ایک احساس پیدا ہوتا ہے تو احساس سے جو ہے وہ آپ شعور کی طرف چلے جاتے ہیں، جب شعور پیدا ہوتا ہے تو تب آپ ایک آبجیکٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ سارا جسم، ساری سوچ، ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، تو پھر آپ ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں۔ جب آپ ایک آبجیکٹیو بناتے ہیں تو پھر آپ سکسیسفل اور فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیا جو آپ نے آبجیکٹیو بنایا ہے، جو زندگی کا آبجیکٹیو ہے، اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں، تو وہ پھر آپ کو
پتہ چلتا ہے، تو اس سے پھر آپ آگے اپنی زندگی جو ہے بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیلئر بھی آتے ہیں، سکسیس بھی آتی ہیں، تو پھر آپ اس روڈ میپ پہ چل جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنی زندگی کو جو ہے بڑا بہتر گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب زندگی ہمیں دی ہے تو زندگی جو ہے سب سے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے۔ تو اللہ پاک جب ہمیں زندگی میں زندگی دیتا ہے تو پھر اس کو زندگی لے کر تو پھر جو ہے وہ ہمیں جنت دیتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ مرنا پڑتا ہے، آپ کو زندگی اپنی دینی پڑتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں آپ اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ سیکریفائز کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو انعام ملے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور ایک لیسن دیا ہے کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا، تب آپ زندگی میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ محاسبہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی لگے کہ اس میں ایڈیشن ہونا چاہیے تو تب بھی آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ بہتر لگے تو اپریسیشن دیجیے گا۔ اور یہ جو میرا چینل ہے اور اس میں ہمیشہ اس طرح کی باتیں کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو فالو بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے جو نالجیبل ہوگی۔ رضوان چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔